ہماری بوڑھی پڑوسن نے مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر سے روز رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں جب تم سوتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا اور صبح ریکارڈنگ دیکھی تو میری روح تک کام گئی۔ ریکارڈنگ میں دیکھا کہ میرے شوہر نیند میں چلتے ہوئے دیواروں سے باتیں کر رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے جو صرف ایک قاتل ہی کر سکتا ہے۔ وہ راز کیا تھا جو وہ چھپا رہے تھے اور کس کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا تھا، یہ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ قتل کسی اور کا نہیں بلکہ یہ کائنات اپنے اندر کتنے ہی ایسے پراسرار، تاریک اور ہولناک راز سمیٹے ہوئے ہے جن کی گہرائی اور جن کی اذیت کا اندازہ لگانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور جب یہ راز انسان کے اپنے ہی گھر کی ان چار دیواریوں کے اندر اور اس کے اپنے ہی سب سے قریبی اور محرم رشتوں کے دلوں میں دفن ہوں تو ان کے بے نقاب ہونے کا وہ لمحہ کسی بھی انسان کی جان نکالنے اور اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میری زندگی بھی بظاہر ایک انتہائی پرسکون، شاندار اور کسی خوبصورت خواب جیسی زندگی تھی جس میں بظاہر کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی ایسا سایہ نہیں تھا جو میرے اس ہنستے بستے اور پرتعیش گھرانے کی ان خوشیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی ہولناک اور بھیانک نظر لگا سکے۔ میری شادی کو گزرے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے اور میرا شوہر، جس کا نام میں اپنی اس پوری زندگی میں انتہائی عقیدت، محبت اور ایک اندھے اور کامل یقین کے ساتھ لیتی آئی تھی، وہ اس پورے محلے اور اس پورے خاندان میں ایک انتہائی شفیق، محنتی اور نرم دل انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی تجارت اور اپنے اس دن بھر کے کٹھن کام سے تھک ہار کر جب بھی گھر لوٹتا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ میرے لیے ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ موجود ہوتی تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا بے پناہ اور دیوانہ وار خیال رکھتا تھا اور میں اپنے اس مقدر پر انتہائی نازاں اور خوش تھی کہ مجھے اس کائنات کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ وفادار جیون ساتھی نصیب ہوا ہے۔ ہم جس علاقے اور جس پرتعیش محلے میں مقیم تھے وہ شہر کا ایک انتہائی پرسکون، خاموش اور مہنگا ترین علاقہ تھا، جہاں ہر گھر کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور ہر انسان اپنی ہی ایک الگ اور دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن تھا کہ کسی کو کسی دوسرے کے دکھ درد یا اس کی ان اندرونی کہانیوں سے کوئی غرض اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا گھر بھی ایک انتہائی وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا ایک شاندار اور پرتعیش مکان تھا جس کے چاروں طرف انتہائی بلند اور آہنی دیواریں موجود تھیں، اور اس گھر کے اندر کا وہ سارا ماحول انتہائی پرسکون اور جنت جیسا محسوس ہوتا تھا۔ میں سارا دن اس گھر کی ان خوبصورت اور نرم و گداز چیزوں کو سنوارنے اور اپنے شوہر کی خدمت کے انتظامات میں مگن رہتی تھی، اور آج کا وہ وقت ہمارے لیے انتہائی پرسکون اور محبت سے بھرا ہوا ہوتا تھا جب ہم دن بھر کی ان تمام تھکاوٹوں کو بھلا کر ایک گہری اور غفلت بھری نیند کے آغوش میں چلے جاتے تھے۔ مجھے کبھی اس بات کا کوئی ذرا سا بھی احساس یا کوئی وہم تک نہیں ہوا تھا کہ میرے اس انتہائی پرسکون اور محبت بھرے گھر کی ان چار دیواریوں کے اندر اور خاص طور پر میرے اس اپنے ہی شوہر کے سینے میں کوئی ایسا ہولناک، لرزہ خیز اور قیامت خیز راز کسی کھولتے ہوئے اور سلگتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا ہے جو میری ساری دنیا کو ایک ہی لمحے میں جلا کر ایک انتہائی غلیظ اور عبرت ناک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے والا ہے۔ دن اسی طرح انتہائی خاموشی اور پراسرار سی رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، اور میری اس اندھی اور بے وقوف زندگی کا وہ پرسکون سفر یوں ہی جاری تھا کہ اچانک وہ ہولناک، بھیانک اور میری اس پوری زندگی کا سب سے تاریک اور روح فرسا دن آ پہنچا جب آسمان پر انتہائی گہرے، سیاہ اور خوفناک قسم کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور تیز اور سرد ہواؤں کے وہ ہولناک تھپیڑے ہمارے اس گھر کے ان پرانے اور بھاری لکڑی کے دروازوں سے ٹکرا کر ایک ایسی لرزہ خیز اور دل دوز آواز پیدا کر رہے تھے جو کسی بھی انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میں اس دن دوپہر کے سنسان اور خاموش پہر میں اپنے اس گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس وسیع اور ہرے بھرے باغیچے میں تنہا کھڑی ان تیز ہواؤں اور اس طوفانی موسم کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے اس باغیچے کی اس پچھلی اور نچلی دیوار کے بالکل اس پار سے مجھے ایک انتہائی دھیمی سی سکتی ہوئی اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز نے پکارا۔ میں نے انتہائی حیرت اور ایک نامعلوم سے تجسس کے ساتھ مڑ کر اس دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں ہمارے پڑوس میں رہنے والی ایک انتہائی بوڑھی، نحیف
اور پراسرار سی عورت کھڑی تھی جسے اس پورے محلے میں سب لوگ انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اس گھر کے بالکل دائیں طرف واقع اس پرانے اور خاموش مکان میں تنہا رہتی تھی، اور میں نے کبھی اسے کسی سے زیادہ بات چیت کرتے یا کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے قطعی طور پر نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس دن اس بوڑھی عورت کے چہرے پر ایک ایسا انتہائی لرزہ خیز خوف، ایک ایسی بھیانک زردی اور ایک ایسی ناقابل بیان دہشت طاری تھی جسے دیکھ کر میرے اپنے پاؤں تلے سے وہ کچی اور مضبوط زمین ایک ہولناک جھٹکے کے ساتھ کھسکنے لگی۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے ان کانپتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہاتھوں سے اس دیوار کو انتہائی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور اس کی وہ دھندلی اور خوفزدہ آنکھیں میرے چہرے کو انتہائی بغور اور ایک پراسرار سی وحشت کے ساتھ گھور رہی تھی۔ میں نے انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس دیوار کے قریب جا کر اس بوڑھی عورت سے اس کی اس پریشانی اور اس خوف کی وجہ پوچھی، تو اس نے اپنے حلق کو صاف کیا اور انتہائی سرگوشی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز بات بیان کرنا شروع کی جس نے میرے دماغ کی تمام رگوں کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھاڑنے کے قریب کر دیا۔ اس بوڑھی عورت نے انتہائی کانپتی اور سسکتی ہوئی آواز سے مجھ سے کہا کہ اے میری بیٹی، میں پچھلے کئی دنوں اور کئی ہفتوں سے ایک انتہائی بھیانک، ہولناک اور روح فرسا اذیت میں مبتلا ہوں، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن ہو چکا تھا کہ میں تمہیں یہ بھیانک اور تاریک حقیقت بتاؤں یا نہیں۔ مگر اب میری برداشت اور میرے صبر کا وہ سارا پیمانہ مکمل طور پر چھلک چکا ہے، اور میرے لیے مزید ان ہولناک راتوں کو اس خوف اور اس دہشت کے ساتھ گزارنا قطعی طور پر ناممکن ہو چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ان ٹھنڈے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی اور درندگی کے ساتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا کہ معصوم اور بے وقوف بیٹی، کیا تم رات کے اس پچھلے انتہائی تاریک پہر میں اتنی گہری اور غفلت بھری نیند سوتی ہو کہ تمہیں اپنے ہی اس گھر کے اس بند اور مقفل کمرے میں برپا ہونے والے اس ہولناک اور لرزہ خیز طوفان کی کوئی ذرا سی بھی بھنک یا کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی؟ جب سارا محلہ اور یہ پوری کائنات ایک محیط اور قبرستان جیسے سناٹے میں ڈوب جاتی ہے، تو روزانہ رات کے عین اسی ہولناک پہر میں تمہارے اس گھر کے اس خاص اور تمہارے اسی سونے والے کمرے سے ایک انتہائی دردناک، دلدوز اور روح کو چیر دینے والی رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آواز کسی عام انسان کے رونے یا کسی معمولی دکھ کی قطعی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ آواز ایک ایسے مرد کی انتہائی بھیانک سی سکتی ہوئی اور گڑ گڑاتی ہوئی آواز ہوتی ہے جو کسی ہولناک اور جان لیوا اذیت میں تڑپ رہا ہو اور کسی انتہائی تاریک اور غلیظ گناہ کی معافی مانگ رہا ہو۔ وہ آواز اس قدر دردناک، اس قدر بلند اور اس قدر خوفناک ہوتی ہے کہ میرے اس پرانے گھر کی وہ دیواریں بھی ان سسکیوں اور ان آہو بکا کے اس طوفان کے سامنے لرزنے لگتی ہیں، اور میں رات بھر اپنے اس بستر پر جاگتی اور خوف کے مارے کانپتی رہتی ہوں۔ کیا تمہارے شوہر کو کوئی انتہائی شدید مالی پریشانی، کوئی جان لیوا ذہنی دباؤ یا کوئی ایسا پوشیدہ روگ لاحق ہے جو وہ تم سے چھپا رہا ہے، اور رات کی اس گہری تاریکی میں تنہا ان دیواروں سے باتیں کرتا ہے اور دھاڑے مار مار کر اور سسکیاں لے لے کر اپنے اس دکھ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس بوڑھی پڑوسن کے منہ سے یہ تمام روح فرسا، لرزہ خیز اور ناقابل یقین باتیں سن کر میرا سارا وجود ایک انتہائی بے جان اور سوکھے ہوئے پتے کی طرح اس تیز ہوا کے سامنے بری طرح کانپنے لگا، اور میرے حلق میں میری وہ تیز اور اکھڑی ہوئی سانسیں کسی نوکیلے اور زہریلے کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ مجھے اپنے ان کانوں اور اپنی اس سماعت پر قطعی طور پر کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوڑھی عورت میرے اس پرسکون اور محبت بھرے گھر اور میرے اس نرم دل اور شفیق شوہر کے بارے میں کیسی ہولناک اور بھیانک خرافات بک رہی ہے۔ میں نے انتہائی بدحواسی، دیوانگی اور ایک ہولناک غصے کے عالم میں اپنا وہ ہاتھ اس بوڑھی عورت کی گرفت سے انتہائی زور اور بے دردی کے ساتھ چھڑوایا اور اسے انتہائی غضبناک اور پھٹی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے بوڑھی عورت، تمہارا دماغ اور تمہاری یہ عقل اس بڑھاپے اور اس تنہائی کی وجہ سے مکمل طور پر معاف اور سٹیا چکی ہے۔ میرے اس پرسکون اور جنت جیسے گھر میں اور میرے اس انتہائی وفادار اور محبت کرنے والے شوہر کی زندگی میں ایسا کوئی دکھ، کوئی درد اور کوئی ایسا راز موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ راتوں کو جاگ کر اس طرح دیوانوں اور پاگلوں کی طرح روتا رہے۔
میں روزانہ رات کو اپنے اسی شوہر کے بالکل پہلو میں انتہائی پرسکون اور میٹھی نیند سوتی ہوں، اور میں نے آج تک کبھی ایسی کوئی ہولناک آواز، کوئی سسکی یا کوئی رونے کی آہٹ اپنے اس کمرے کی ان دیواروں سے نہیں سنی۔ ضرور تمہارے ان کانوں کا کوئی وہم ہے، یا پھر یہ تیز ہوا ان پرانی اور کھوکھلی دیواروں سے ٹکرا کر کوئی ایسا پراسرار اور بھیانک شور پیدا کرتی ہوگی جسے تم اپنی اس تنہائی اور اپنے اس خوف کی وجہ سے رونے کی آوازیں سمجھ لیتی ہو۔ تم آئندہ کبھی میرے اس گھر اور میرے شوہر کے بارے میں ایسی کوئی غلیظ اور ہولناک بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ میں نے یہ انتہائی غضبناک اور سخت الفاظ ادا کیے اور انتہائی تیزی اور ایک دیوانہ وار وحشت کے ساتھ مڑ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اس پچھلے دروازے کو انتہائی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ مگر اس دروازے کو بند کرنے کے باوجود اور اس بوڑھی عورت کو جھٹلانے کے باوجود اس کی ان پراسرار ہولناک اور لرزہ خیز باتوں کا وہ انتہائی زہریلا اور خونی تیر میرے اس دل اور میرے دماغ کے بالکل عین وسط میں اس قدر گہرائی اور صفاقی کے ساتھ پیوست ہو چکا تھا کہ اب میرا سارا سکون، میری ساری پرسکون زندگی اور میرا وہ سارا اندھا یقین ایک ہی لمحے میں موت کی سی زردی اور ایک انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا کشمکش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اپنے وسیع اور پرتعیش دیوان خانے میں تنہا بیٹھی مسلسل اور دیوانہ وار انداز میں اسی بوڑھی پڑوسن کی ہولناک بھیانک باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرا شوہر روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک انتہائی خوشبودار اور خاص قسم کا گرم مشروب بنا کر پلاتا تھا، جسے پینے کے چند ہی لمحوں بعد میری آنکھوں پر ایک انتہائی بھاری، گہری اور ایسی غفلت بھری نیند کا خمار طاری ہو جاتا تھا کہ اس کے بعد اس کائنات میں اور اس کمرے میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے، مجھے اس بات کا کوئی ذرا سا بھی ہوش اور کوئی احساس نہیں رہتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی تو وہ ہمیشہ کی طرح میرے بالکل پاس انتہائی پرسکون اور میٹھی نیند سو رہا ہوتا تھا، اور اس کے چہرے پر اس ہولناک اور بھیانک رات کا یا اس رونے اور تڑپنے کا کوئی ایک معمولی سا اور حقیر سا نشان بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا وہ بوڑھی عورت واقعی سچ کہہ رہی تھی؟ کیا میرا وہ انتہائی شفیق اور محبت کرنے والا شوہر واقعی رات کی اس گہری تاریکی میں جب میں غفلت کی نیند سو رہی ہوتی تھی تو وہ اٹھ کر ان دیواروں سے باتیں کرتا تھا اور دھاڑے مار مار کر روتا تھا؟ مگر وہ روتا کیوں تھا؟ اس کی اس پراسرار اور بھیانک ہچکیوں کے پیچھے کون سا ایسا ہولناک، لرزہ خیز اور تاریک راز چھپا ہوا تھا جسے اس نے مجھ سے اور اس پوری دنیا سے اتنی گہرائی اور اتنی صفاقی کے ساتھ چھپا رکھا ہوا تھا؟ اس سارے دن اور اس ساری دوپہر میں نے ایک انتہائی عجیب بدحواس اور پاگل پن کی کیفیت میں گزاری۔ میرے دل کی دھڑکنیں مسلسل اور انتہائی بے ترتیب انداز میں تیز ہو رہی تھیں، اور مجھے اپنے اسی پرسکون گھر کی ان اونچی دیواروں سے ایک انتہائی ہولناک اور دم گھوٹنے والا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شام کے وقت جب میرا وہ شوہر اپنے اس کام اور اپنی اس تجارت سے واپس گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر بالکل وہی پرانی، وہی شفیق اور وہی محبت بھری مسکراہٹ موجود تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے ماتھے کو چوما اور مجھ سے میرے دن بھر کا حال پوچھا۔ میں نے انتہائی مشکل، جان لیوا اور ایک ہولناک کرب کے ساتھ اپنے لرزتے ہونٹوں اور اپنی اس دھڑکتی ہوئی روح پر قابو پایا اور اس کے سامنے بالکل ویسا ہی نارمل اور پرسکون رہنے کا جھوٹا اور مکرانہ ڈرامہ کیا جیسا میں پچھلے کئی سالوں سے کرتی آ رہی تھی۔ ہم نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا۔ اس نے مجھے اپنے اس دن بھر کی مصروفیات کے قصے سنائے اور وہ بالکل اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں کوئی دکھ اور کوئی تاریکی موجود ہی نہ ہو۔ مگر میری وہ دھندلی اور خوفزدہ آنکھیں اب اس کے اس مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے اس ہولناک اور پراسرار روح کو تلاش کرنے کی ایک انتہائی بے تاب اور دیوانہ وار جستجو کر رہی تھیں جو رات کے اس پچھلے پہر نمودار ہوتا تھا۔ میں نے یہ اٹل اور حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس ہولناک اور جان لیوا اذیت، اس شک اور اس پراسرار خوف کے سائے میں مزید ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہر حال میں اس کائنات کی سب سے تاریک اور سب سے ہولناک سچائی کو اپنے ان ہاتھوں سے اور اپنی ان آنکھوں سے بے نقاب کرنا تھا، اور اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا کہ اس بند اور مقفل کمرے میں میری اس نیند کے دوران کیا بھیانک اور لرزہ خیز طوفان برپا ہوتا ہے۔ میں نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے اور اپنے شوہر کے اس پراسرار اور تاریک راز کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے ایک انتہائی خطرناک، شاطرانہ اور ہولناک منصوبہ بنایا۔
اگلے دن جب میرا شوہر اپنے کام اور اپنی اس روزمرہ کی مصروفیات کے لیے گھر سے باہر روانہ ہوا تو میں نے انتہائی عجلت، بدحواسی اور ایک عجیب سی پراسرار دہشت کے عالم میں اپنا لباس تبدیل کیا اور شہر کے انتہائی گنجان اور مصروف ترین بازار کی طرف نکل گئی۔ میں ان تمام دکانوں اور ان تمام راستوں کو عبور کرتی ہوئی ایک ایسی خاص اور خفیہ دکان پر پہنچی جہاں ہر قسم کی جدید ترین اور انتہائی چھوٹے ناقابل دید آلات فروخت کیے جاتے تھے۔ میں نے اس دکاندار سے ایک انتہائی چھوٹا سیاہ رنگ کا اور رات کے اس ہولناک اور گھپ اندھیرے میں بھی انتہائی واضح اور صاف منظر کشی کرنے والا ایک جدید ترین خفیہ آلہ خریدا جو کسی بھی معمولی اور حقیر سی چیز کے اندر انتہائی آسانی اور مکاری کے ساتھ چھپایا جا سکتا تھا، اور جس کی عکس بندی کی طاقت اور اس کی وہ یادداشت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پوری رات کی اس ہولناک اور تاریک داستان کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا تھا۔ اس خفیہ اور جدید ترین عکس بند کرنے والے مشین کو خریدنے کے بعد میں انتہائی تیز اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی واپس اپنے گھر اور اپنے پراسرار محلے میں داخل ہوئی۔ میرا دل میری پسلیوں کے پنجرے کو اتنی زور اور اتنی وحشت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سارا راز اور میری یہ ساری کھوج ابھی اسی لمحے بے نقاب ہو جائے گی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو انتہائی مضبوطی اور احتیاط کے ساتھ اندر سے بند کیا اور اس کمرے کی ان تمام دیواروں، ان پردوں اور ان تمام پرتعش چیزوں کو انتہائی بغور اور ایک شاطرانہ نظر سے دیکھنا شروع کیا تاکہ میں اس خفیہ اور پراسرار آلے کو کسی ایسی محفوظ اور اندھی جگہ پر نصب کر سکوں جہاں سے اس کمرے کا وہ سارا وسیع اور تاریک منظر اور خاص طور پر ہمارے اس نرم اور آرام دہ بستر کا وہ سارا حصہ انتہائی واضح اور صاف نظر آ سکے۔ میں نے کافی سوچ بچار اور ایک ہولناک کشمکش کے بعد اس کمرے کی بالکل سامنے والی اور بڑی دیوار پر لگی ہوئی ایک انتہائی پرانی، بھاری اور خوبصورت سی گھڑی کے اندر اس چھوٹے سیاہ رنگ کے خفیہ آلے کو انتہائی مہارت، احتیاط اور ایک درندے جیسی خاموشی کے ساتھ نصب کر دیا۔ اس گھڑی کے شیشے کے پیچھے سے اس آلے کی وہ چھوٹی اور اندھی آنکھ سیدھی ہمارے اس بستر اور اس کمرے کے مرکزی حصے کی طرف گھور رہی تھی جہاں رات کی اس تاریکی میں وہ سارا بھیانک اور لرزہ خیز تماشا ہونے والا تھا۔ اس خفیہ مشین کو نصب کرنے کے بعد میں نے اس کمرے کا وہ سارا جائزہ لیا اور مجھے اس بات کا کامل اور مکمل یقین ہو گیا کہ میرا شوہر چاہے کتنا ہی شاطر اور کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ اس دیوار پر لگی اس پرانی گھڑی کے اندر چھپے اس ہولناک اور سچائی کو اگلنے والے اس جدید آلے کو قطعی طور پر نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ سارا دن اور وہ ساری دوپہر میں نے ایک انتہائی قیامت خیز کرب، ایک ہولناک بے چینی اور ایک ناقابل برداشت تڑپ کے عالم میں گزاری۔ مجھے شام ہونے کا اور رات کی اس تاریکی کے چھانے کا اس قدر شدت اور اس قدر بے تابی کے ساتھ انتظار تھا کہ میری تمام سانسیں اور میری ساری عقل صرف اور صرف اس آنے والی رات کے بھیانک اور لرزہ خیز راز سے الجھی ہوئی تھی۔ سورج انتہائی سست روی اور ایک پراسرار خاموشی کے ساتھ افق کے اس پار غروب ہو گیا اور رات کے وہ گہرے تاریک اور خوفناک سائے پورے محلے اور ہمارے اس پرتعش گھر پر مکمل طور پر چھا گئے۔ میرا شوہر معمول کے عین مطابق اپنے کام سے گھر لوٹا اور اس نے بالکل وہی پرانا، وہی شفیق اور وہی محبت بھرا رویہ اختیار کیا۔ ہم نے انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سی پراسرار کیفیت کے عالم میں رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد روزمرہ کی طرح باورچی خانے میں گیا اور میرے لیے وہ انتہائی خاص گرم اور خوشبودار مشروب تیار کر کے لے آیا جس کے پینے سے مجھے ہولناک اور غفلت بھری نیند آتی تھی۔ اس نے وہ گرم پیالہ میرے ہاتھوں میں تھمایا اور انتہائی محبت بھری اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے کامتے پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اس پیالے کو پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، مگر میں نے آج اس مشروب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، بلکہ میں نے اسے پینے کا ایک انتہائی شاطرانہ اور مکارانہ ڈرامہ کیا، اور جب وہ مڑ کر اپنی کسی اور چیز کو دیکھنے میں مصروف ہوا تو میں نے وہ سارا کا سارا مشروب اپنے بستر کے پاس رکھے ہوئے اس بڑے اور مٹی کے گملے میں انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ انڈیل دیا اور اس خالی پیالے کو واپس اس میز پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر نے کمرے کی وہ تمام بتیاں اور روشنیاں ایک ایک کر کے بند کر دیں اور کمرے میں رات کی وہ انتہائی گہری تاریک اور دم گھونٹنے والی خاموشی مکمل طور پر طاری ہو گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور میرے بالکل قریب بستر پر آ کر لیٹ گیا۔
میں نے اپنی آنکھوں کو انتہائی سختی اور ایک ہولناک خوف کے ساتھ بند کر لیا اور ایک گہری اور پرسکون نیند سونے کا وہ سارا نقلی اور جھوٹا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ میری سانسیں انتہائی پرسکون اور ہموار چل رہی تھیں، مگر میرے سینے کے اندر موجود میرا دل کسی بکھرے ہوئے طوفان اور کسی ہولناک زلزلے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس دیوار پر لگی ہوئی اس پرانی گھڑی کے اندر چھپے ہوئے اس جدید اور خفیہ آلے کی وہ خاموش اور اندھی آنکھ اپنے بستر پر اور اپنے شوہر پر مسلسل اور دیوانہ وار انداز میں ٹٹکی باندھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس خفیہ عکس بند کرنے والی مشین کو رات کے اس ہولناک پہر سے کچھ دیر قبل ہی اپنی اس ہوشیاری سے جلا دیا تھا، اور اب وہ مشین اس بند کمرے کے اس گھپ اندھیرے میں اپنا وہ پراسرار اور قیامت خیز کام انتہائی خاموشی اور تیزی کے ساتھ کر رہی تھی، اور میں اپنی آنکھوں کو بند کیے اس ہولناک رات کے اس بھیانک اور لرزہ خیز راز کے بے نقاب ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے سینے کے اندر موجود میرا دل کسی بکھرے ہوئے طوفان اور کسی ہولناک زلزلے کی طرح دھڑک رہا تھا، اور مجھے اپنی وہ تیز اور اکھڑی ہوئی سانسیں اس کمرے کے اس محیب اور قبرستان جیسے سناٹے میں کسی گرجدار اور بھیانک شور کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میرا شوہر، جسے میں اس کائنات کا سب سے شفیق، سب سے مہربان اور سب سے وفادار انسان سمجھتی تھی، وہ میرے بالکل پہلو میں انتہائی پرسکون اور میٹھی نیند کے آغوش میں جا چکا تھا، اور اس کی وہ ہموار اور بھاری سانسیں اس بات کی واضح ہولناک گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس دنیا اور اس کمرے کی ہر حقیقت سے مکمل طور پر غافل ہو چکا ہے۔ میں نے اس دیوار پر لگی ہوئی اس پرانی اور بھاری گھڑی کے اندر اس عکس بند کرنے والے اس خفیہ مشین کو نصب کر کے اپنی اس پوری زندگی کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے روح فرسا قدم اٹھایا تھا، اور اب اس گھڑی کے شیشے کے پیچھے سے اس مشین کی وہ چھوٹی اور اندھی آنکھ سیدھی ہمارے اس بستر اور اس کمرے کے اس مرکزی حصے کی طرف گھور رہی تھی، جہاں رات کی اس تاریکی میں وہ سارا بھیانک اور لرزہ خیز تماشا ہونے والا تھا۔ وقت انتہائی سست روی اور ایک پراسرار خاموشی کے ساتھ رینگ رہا تھا، اور رات کا ہر گزرتا ہوا لمحہ میرے اس دماغ اور میری روح پر ایک انتہائی بھاری اور قیامت خیز ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی زندہ اور سلگتے ہوئے جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑی اس ہولناک طوفان کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، جو میری ساری دنیا میرے تمام پرتعش خوابوں اور میری اندھی محبت کو ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ کر کے ایک انتہائی غلیظ اور بے معنی ڈھیر میں تبدیل کرنے والا ہے۔ رات کا وہ پہلا پہر گزر گیا، اور پھر وہ دوسرا انتہائی تاریک اور محیط پہر بھی اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ بیت گیا۔ میں نے اپنے جسم کو ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہیں دی، اور نہ ہی میں نے اپنی بند آنکھوں کو مکمل طور پر کھولنے کی کوئی جرأت کی، کیونکہ مجھے اس بات کا کامل ہولناک خوف تھا کہ اگر میرے شوہر کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ میں جاگ رہی ہوں تو میرا سارا شاطرانہ مکرانہ منصوبہ مکمل طور پر خاک میں مل جائے گا۔ بالآخر رات کا تیسرا اور سب سے بھیانک لرزہ خیز اور پراسرار ترین پہر شروع ہو گیا، جب بھی پوری کائنات ایک گہری غفلت بھری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، اور باہر چلنے والی ان سردہ اور تیز ہواؤں کے تھپیڑے ان پرانے دروازوں سے ٹکرا کر کسی ہولناک اور دلدوز کیفیت کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک کسی انتہائی ہولناک اور قبرستان جیسی خاموشی کے بالکل عین درمیان میرے بستر پر میرے بالکل قریب لیٹے ہوئے شوہر کے جسم میں ایک انتہائی عجیب پراسرار اور لرزہ خیز سی حرکت پیدا ہوئی۔ اس کی ہموار اور پرسکون سانسیں ایک ہی لمحے میں انتہائی تیز، بوجھل اور ایک خرخراہٹ جیسی بھیانک آواز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ میرا سارا وجود ایک ہولناک جھٹکے کے ساتھ لرز اٹھا، اور میں نے اپنی سختی سے بند آنکھوں کی ان پلکوں کو انتہائی معمولی اور ایک حقیر سی درس کے برابر کھول کر اس گھپ اندھیرے میں اپنے شوہر کی ان حرکات کو انتہائی بغور اور ایک خونی دہشت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر، جو چند لمحے پہلے تک ایک پرسکون اور سیدھے انسان کی طرح لیٹا ہوا تھا، وہ اچانک ایک انتہائی غیر طبی پراسرار اور مشین جیسی حرکت کے ساتھ بستر پر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اس گھپ اندھیرے میں مکمل طور پر کھلی ہوئی تھیں، مگر آنکھوں میں کوئی زندگی، کوئی چمک یا کوئی بینائی قطعی طور پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ آنکھیں کسی انتہائی مردہ بے جان اور پتھر کے مجسمے کی طرح بالکل سیدھی اور ایک نامعلوم ہولناک خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ، جو دن کے اجالے میں انتہائی شفیق اور مسکراتا ہوا نظر آتا تھا، وہ اس وقت موت کسی ایک انتہائی بھیانک سردی اور ایک ایسے لرزہ خیز اور درندوں جیسے کر میں ڈوبا ہوا تھا جسے دیکھ کر میری روح تک میرے جسم کے اندر کانپنے اور سکڑنے لگی،
اس نے اپنا بھاری توانا جسم بستر سے انتہائی سست اور ایک بوجھل انداز میں نیچے اتارا اور اس کے ننگے پاؤں اس کمرے کے اس قیمتی اور نرم فرش پر ایک انتہائی پراسرار اور خاموش آہٹ کے ساتھ ٹک گئے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کمرے کے اس بالکل تاریک اور ویران کونے کی طرف چلنے لگا۔ اس کے قدم، اس کی وہ چال اور اس کا وہ پورا وجود ایک ایسے ہولناک اور بھیانک خواب کا منظر پیش کر رہا تھا جس میں کوئی مردہ انسان اپنی قبر سے نکل کر اس دنیا میں بھٹک رہا ہو۔ میں اپنے بستر کی اس چادر کو اپنے سینے سے انتہائی مضبوطی اور صفاقی کے ساتھ جکڑے ہوئے اس کی ہولناک اور روح فرسا چال کو دیکھ رہی تھی، اور میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ درد اور تکلیف کی شدت سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں اس ننگی اور سرد دیوار کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے اس قدر عجیب اور پراسرار انداز سے پھیلا لیا جیسے وہ ہوا میں کسی اندیکھے نامعلوم انسان کے چہرے پر کوئی بھاری چیز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی اس ہولناک اور پراسرار حرکت کو دیکھ کر میرے حلق میں میری سانسیں مکمل طور پر اٹک کر رہ گئیں، اور اس کے بعد اس بند اور مقفل کمرے کی گہری اور دم گھوٹنے والی خاموشی میں ایک ایسی انتہائی بھیانک، دردناک، لرزہ خیز اور دلدوز آواز گونجی جس نے میرے دماغ کی تمام رگوں کو ایک زوردار قیامت خیز دھماکے کے ساتھ پھاڑ کر رکھ دیا۔ میرے شوہر کے سوکھے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے رونے سسکنے اور انتہائی گڑ گڑانے کی ہولناک اور وحشتناک آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ دیوار کے سامنے کھڑا دھاڑے مار مار کر اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا، اور اس کی پھٹی ہوئی اور کربناک آواز اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسا ہولناک اور خونی شور پیدا کر رہی تھی جس نے میری پوری زندگی کے تمام پرسکون اور خوبصورت خوابوں کو ایک ہی لمحے میں جلا کر ایک انتہائی غلیظ اور عبرتناک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ نیند کے اس ہولناک اور پراسرار عالم میں چلتے ہوئے اس ننگی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی دیوانگی پاگل پن کے ساتھ دیوار سے اور اس ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے ہولناک، لرزہ خیز اور قیامت خیز الفاظ اس قدر دھیمے اور اس کے اس رونے اور سسکیوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ میں بستر پر لیٹی بھی تمام الفاظ کو مکمل اور واضح طور پر سن نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی تمام حرکات، اس کے وہ اشارے اور اس کی وہ درندگی انتہائی واضح اور ہولناک تھی۔ وہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے بار بار اپنے بڑے اور بھاری ہاتھوں کو ہوا میں اس قدر صفاقی درندگی کے ساتھ نیچے کی طرف دبا رہا تھا جیسے وہ کسی سوئے ہوئے انسان کے منہ پر یا اس کے چہرے پر کوئی تکیہ یا کوئی انتہائی بھاری چیز رکھ کر اس کا سانس مکمل طور پر بند کرنے کی اور اس کی جان نکالنے کی ہولناک اور خونی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے وہ ہاتھ مسلسل اور انتہائی دیوانہ وار انداز میں اس ہوا میں اس اندیکھے انسان کے چہرے کو دبانے کی لرزہ خیز و بھیانک مشق کر رہے تھے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ دھاڑے مار مار کر اپنے ہولناک اور غلیظ گناہ کی وہ معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، میں تنگ آ چکا تھا، مجھ سے تمہارا وہ رونا اور تمہاری وہ آوازیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری جان اس قدر بے دردی اور اس صفاقی کے ساتھ جائے، مگر تم میری اس رات کی نیند اور میرے سکون کی راہ میں ایک ایسی ہولناک اور بھیانک رکاوٹ بن چکے تھے کہ میرے پاس تمہیں اس ہمیشہ کی نیند سلانے کے علاوہ اور کوئی رستہ، کوئی حل اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے ان ہولناک، لرزہ خیز اور ایک قاتل جیسے اعترافات کو سن کر اور اس کے ہاتھوں کی خونی درندہ صفت حرکات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے کچی مضبوط زمین ایک انتہائی ہولناک، قیامت کے جھٹکے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی، اور میرا سارا وجود ایک انتہائی بے جان، سوکھے ہوئے پتے کی طرح موت کی دہشت کے سامنے بری طرح کانپنے اور لرزنے لگا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک اسی ہولناک اور بھیانک کیفیت میں اس دیوار کے سامنے کھڑا روتا رہا، سسکتا رہا، اور اپنے ہاتھوں سے اس قتل کی اس لرزہ خیز اور خونی واردات کو دہراتا رہا، اور میں اپنے اس بستر پر لیٹی ہوئی اپنی آنکھوں میں موت کی وہ انتہائی کڑوی اور زہریلی دہشت لیے اس کے درندہ صفت اور ہولناک روپ کو اس خوب اندھیرے میں دیکھتی رہی، اور دیوار پر لگی ہوئی اس پرانی گھڑی کے اندر چھپی ہوئی وہ عکس بند کرنے والی مشین، اس کے تمام ہولناک الفاظ، اس کے ان کریہا اشاروں اور اس کی اس بھیانک سچائی کو اپنے اندر انتہائی خاموشی اور ایک شاطرانہ مکاری کے ساتھ محفوظ کرتی رہی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر اور اپنے ان آنسوؤں کے اس سیلاب میں مکمل طور پر نڈھال ہو کر واپس اسی سست اور مشین جیسی بوجھل چال کے ساتھ بستر کی طرف پلٹا، اور میرے بالکل قریب آ کر
اسی پرسکون اور میٹھی نیند کے آغوش میں اس قدر خاموشی سے لیٹ گیا جیسے اس کمرے میں اور اس رات کی اس تاریکی میں کوئی طوفان برپا ہی نہیں ہوا تھا۔ صبح کا وہ اجالا انتہائی سست روی اور ایک پراسرار سی خاموشی کے ساتھ اس افق سے نمودار ہوا اور اس کمرے کی ہولناک محیط تاریکی دھیرے دھیرے چھٹنے لگی۔ سورج کی پہلی زرد کرن اس کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر بستر پر پڑی تو میرے شوہر نے انتہائی پرسکون اور ایک بھرپور انگڑائی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا۔ اس کا وہ چہرہ جو رات کی اس گہری تاریکی میں ایک انتہائی خوفناک زرد اور درندوں جیسے دہشت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اس وقت دن کے اس اجالے میں بالکل ویسا ہی شفیق محبت بھرا اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا جیسا وہ روزانہ صبح اٹھ کر ہوتا تھا۔ میں نے انتہائی مشکل اور ایک ہولناک کرب کے ساتھ اپنے چہرے پر وہ نقلی جھوٹی مسکراہٹ سجائی۔ وہ اس کے ساتھ سامنے بالکل ویسا ہی نارمل اور پرسکون رہنے کا مکرانہ ڈرامہ رچایا۔ وہ انتہائی پرسکون اور خوشگوار موڈ میں اپنے بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ ختم ہوا اور وہ اپنے شاندار اور قیمتی لباس سے ملبوس ہو کر اپنے دفتر اور اپنے روزمرہ کے کام کے لیے گھر کے اس بیرونی دروازے سے باہر روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر سے باہر نکلنے اور اس بھاری بیرونی دروازے کے تالے کے بند ہونے کی وہ آواز میرے ان کانوں میں کسی آزادی اور کسی ہولناک جنگ کے شروع ہونے کے بغل کی طرح گونجی۔ میں انتہائی بدحواسی، پاگل پن اور ایک دیوانہ وار وحشت کے عالم میں اپنے قدموں کو اس قدر تیزی اور پھرتی کے ساتھ دوڑاتی ہوئی واپس اپنے ان سونے والے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس کمرے کا وہ دروازہ اندر سے انتہائی مضبوطی اور صفاقی کے ساتھ بند کیا اور دیوار پر لگی ہوئی پرانی گھڑی کے اندر چھپی ہوئی خفیہ مشین کو نکال لیا۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر اس مشین کو چلایا اور اس کی آواز سب سے اونچی حد تک بڑھا دی تاکہ میرے درندہ صرف شوہر کے منہ سے نکلنے والا کوئی ایک معمولی سا حرف بھی میری سماعت سے بچ نہ سکے۔ وہ شیشے کے اوپر رات کی وہ ہولناک گہری تاریک اور دم گھوٹنے والی خاموشی انتہائی واضح اور صاف انداز میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس عکس بندی کو انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا اور اس رات کے تیسرے پہر تک پہنچ گئی جب میرے شوہر کے جسم میں وہ پراسرار حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس مشین کے شیشے پر میں نے انتہائی واضح بھیانک انداز میں اپنے شوہر کو بستر پر سیدھا بیٹھتے ہوئے دیکھا اور اس کی وہ آنکھیں جو اس کو اندھیرے میں کھلی ہوئی تھیں وہ کسی مردہ مجسمے کی طرح خلا میں گھور رہی تھیں۔ وہ اس بستر سے اٹھا اور اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر رونے لگا اور اس بار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس قدر صاف اور واضح تھے کہ جنہیں سن کر میری روح کو ہزاروں ہائی وولٹیج بجلی کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تنگ آ چکا تھا تمہارے اس مسلسل اور رات بھر کے رونے کی وجہ سے، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میں دن بھر تھک ہار کر گھر لوٹتا تھا اور مجھے نیند کی ضرورت تھی، مگر تم چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تمہاری ماں سو رہی تھی اور میں تمہاری ان چیخوں سے دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ نرم اور سفید تکیا تمہارے چھوٹے پھول جیسے چہرے کے بالکل اوپر رکھ دیا۔ میں صرف تمہیں چپ کروانا چاہتا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ تمہارا نازک جسم اور تمہاری سانسیں اس تکیے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں نے تکیا اس وقت تک دبائے رکھا جب تک تمہارے ان چھوٹے ہاتھوں کی وہ تڑپ خاموش نہیں ہو گئی۔ میں نے صبح تمہاری اس موت کو ایک اچانک بیماری کا روپ دے دیا جس پر سب نے یقین کر لیا۔ اس کے ہولناک لرزہ خیز روح فرسا اور قیامت خیز الفاظ کو سن کر میرے پیروں تلے سے وہ کچی اور مضبوط زمین ایک زوردار ہولناک دھماکے کے ساتھ کھسک گئی اور میرا دماغ ایک ایسے ناقابل برداشت صدمے اور دیوانگی کی گہرائیوں میں گر کر پاش پاش ہو گیا، کیونکہ اس مشین سے آنے والی ان باتوں نے میرے سامنے اس کائنات کا سب سے خونی اور سب سے تاریک راز بے نقاب کر دیا تھا کہ وہ مقتول جسے میرے اس درندہ صرف شوہر نے اس تکیے کے نیچے دبا کر مارا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی سگا، میرا اپنا ہی جنا ہوا اور میرا اپنا ہی چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، جس کی اس اچانک موت پر میں نے کئی سالوں تک خون کے آنسو رو کر اپنا وجود کھوکھلا کر لیا تھا اور مجھے یقین دلا دیا گیا تھا کہ اس کی موت طبعی تھی۔ میری وہ ساری دنیا، میرے وہ خواب اور میری وہ اندھی محبت ایک ہی لمحے میں اس بھیانک اور قیامت خیز حقیقت کے سامنے غلیظ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنا سینہ پیٹنا اور بالوں کو نوچنا شروع کر دیا اور میرے حلق سے ایک انتہائی دردناک، دلدوز اور روح کو چیر دینے والی چیخ بلند ہوئی، مگر جب میں نے اس عکس بندی پر مزید غور کیا تو میرے سامنے ایک اور پراسرار اور دماغ کو معاف کر دینے والی سچائی بے نقاب ہوئی۔
میں نے دیکھا کہ میرا شوہر جب یہ سب کر رہا تھا اور اعتراف کر رہا تھا تو وہ قطعی طور پر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی گہری اور خطرناک نیند کے غلبے میں مبتلا تھا، جسے نیند میں چلنے کی سنگین بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کا لاشعور اس قدر ہولناک انداز میں اس پر حاوی تھا کہ اس نے نیند کے اس عالم میں حواسوں سے بیگانہ ہو کر میرے بچے کو مارا تھا۔ مجھے ایک کڑوی حقیقت سمجھ آنے لگی کہ اس نے وہ قتل کسی جاگتی حالت میں ارادے سے نہیں کیا تھا، اور یہی وہ سب سے ہولناک پیچیدگی تھی جس نے میرے انتقام کی راہ میں ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی۔ میں کمرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگی، کیونکہ میری عقل مجھے گواہی دے رہی تھی کہ اس دنیا کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی عدالت اس شخص کو اس قتل کے جرم میں سزا موت کا پروانہ یا پھانسی کا تختہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اس نے وہ جرم ہوش میں نہیں بلکہ نیند کی اس لاعلاج بیماری کی حالت میں کیا تھا، اور قانون کی اندھی کتابوں میں کسی نیند میں چلنے والے انسان کو مجرم قرار دے کر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ احساس کہ میرے بچے کا وہ قاتل قانون کی نظر میں ایک بیمار اور بے بس انسان ہے جسے کبھی کال کوٹری کی سزا نہیں مل سکتی، اس نے میرے دماغ کی رگوں کو ایک انتہائی جان لیوا اذیت میں مبتلا کر دیا۔ میں رو رہی تھی کہ یہ کیسا تاریک انصاف ہے کہ میں اس قاتل کو قانون کے حوالے کر کے بھی کوئی انتقام حاصل نہیں کر سکتی، مگر میرے اس ممتا سے بھرے ہوئے دل کی عدالت میں وہ ایک غلیظ اور درندہ صرف قاتل تھا جس کے ہاتھوں نے میرے پھول جیسے بچے کی جان لی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، مجھے صرف یہ احساس کھا رہا تھا کہ میں پچھلے سالوں سے اسی قاتل کے پہلو میں زندگی گزار رہی تھی اور ان ہاتھوں کی خدمت کر رہی تھی جن پر میرے بچے کے خون کے دھبے تھے۔ میں نے روتے ہوئے چہرے کو فرش سے اٹھایا اور میری آنکھوں میں اب مایوسی نہیں بلکہ ایک ایسا اٹل اور خونی فیصلہ موجود تھا جس نے میرے وجود کو طاقت دی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے اس دنیا کا کوئی بھی قانون اسے سزا نہ دے، مگر میں اب اپنی بقیہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اس قاتل کے ساتھ اس پرتعیش گھر میں نہیں گزار سکتی۔ میں نے الماری سے اپنے سارے قیمتی کپڑے نکال کر فرش پر پھینک دیے اور ایک پرانا سادہ لباس پہن کر ایک معمولی سا بیگ پکڑ لیا۔ میں نے الماری کے اس پوشیدہ حصے سے اپنے مرے ہوئے بچے کی نشانیاں، کپڑے، کھلونے اور اس کی تصویر نکالی اور روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا کر اس بیگ میں رکھ لیا۔ اس کمرے کی ہر چیز مجھے خونی قبرستان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس عکس بند کرنے والی مشین کو ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ لیا، کیونکہ یہی وہ ہولناک ثبوت تھا جس نے میری زندگی کی تاریکیوں کو چیر کر سچائی بے نقاب کی تھی۔ شام کے گہرے اور تاریک سائے اس محلے پر چھانے لگے۔ میرا دل پتھر جیسی خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا اور میرے آنسو خشک ہو کر ایک خونی غصے میں بدل چکے تھے۔ میں دیوان خانے کے صوفے پر ایک بے جان لاش کی طرح بیٹھی بیرونی دروازے کے کھلنے اور اس قاتل کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر دروازے کی زنجیر ہلی اور اس کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ وہ اپنی اسی روزمرہ کی تھکی ہوئی حالت میں اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر وہی شفیق مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری زرد حالت اور بکھرے سامان کو دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے جسم کا لاوا ایک قیامت کے اس دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا۔ میں ایک دیوانہ وار عالم میں صوفے سے اٹھی اور میری خونی آنکھوں سے اس قاتل کو گھورا۔ اس کی مسکراہٹ موت کی زردی میں بدل گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ برقی مشین اس کے منہ کے سامنے کر دی اور اس کی آواز اتنی بلند کر دی کہ اس کے رات کے وہ خونی اطرافات پورے دیوان خانے میں طوفان کی طرح گونجنے لگے۔ اس مشین پر اس کی وہ تکیہ دبانے کی درندہ صرف حرکات انتہائی واضح چل رہی تھی۔ وہ اس سچائی کو دیکھ کر پتھرا گیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا اور آنکھیں دہشت سے ابل پڑیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس قیمتی فرش پر دھڑام سے گر پڑا اور اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کی نیند کی بیماری اور اس کا خونی راز میری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس نے دھاڑے مار مار کر سسکیاں لے لے کر میرے قدموں کو پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی کہ مجھے معاف کر دو، میں کوئی قاتل یا ظالم نہیں ہوں، میں اس کائنات کا سب سے لاچار باپ ہوں جس نے اپنے خون کو مار دیا۔ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے وہ سب ہوش میں نہیں کیا، مجھے اس نیند کی بیماری نے بے بس کر رکھا تھا۔ جب صبح میں نے بچے کی نیلی لاش دیکھی تو میرا دماغ پھٹ گیا، مگر میں اس قدر ڈر چکا تھا کہ میں نے اپنی بیماری اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کر دیا۔
اور موت کو قدرتی رنگ دے دیا۔ میں پچھلے سالوں سے روزانہ رات کو اس موت کے عذاب میں جلتا ہوں۔ میں قانون کی نظر میں مجرم نہیں ہوں کیونکہ میری بیماری کا ثبوت ہے، مگر میں تمہاری عدالت میں لاچار ہوں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے ہولناک الفاظ نے میری آگ کو بجھانے کی بجائے مزید بھڑکا دیا۔ میں نے انتہائی غضبناک درندگی اور نفرت کے ساتھ اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے کھینچا اور چیخ کر کہا کہ اے درندہ صفت انسان، تو اپنی بیماری کا مکرانہ سہارا لے کر میرے ممتا بھرے دل کو نہیں پگھلا سکتا۔ تو قانون اور عدالتوں کی نظر میں بے شک ایک بیمار اور بے گناہ انسان ہوگا جسے کوئی پھانسی کی سزا نہیں مل سکتی، مگر تو ایک تڑپتی ماں کی عدالت میں اس کائنات کا سب سے بڑا قاتل ہے جس نے میرے پھول جیسے بچے کو موت کی نیند سلا دیا۔ میں اس قانون کے محافظوں کو نہیں بلاؤں گی اور نہ ہی تجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گی، کیونکہ وہ اندھی کتابیں تجھے بیمار قرار دے کر بری کر دیں گی، مگر میری یہ نفرت، میری یہ ممتا اور میرا یہ اٹل فیصلہ تیرے لیے اس کائنات کی سب سے ہولناک سزا ہے کہ میں آج اور ابھی تجھے اور تیرے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور تو اپنی بقیہ تمام زندگی اسی تنہائی، اسی گناہ اور اسی نیند کی بیماری کی اذیت میں تڑپ کر گزارے گا، اور تجھے موت بھی آسانی سے نصیب نہیں ہوگی۔ میرا وہ درد جو تو نے مجھے دیا ہے وہ تیری روح کو قیامت تک نوچتا رہے گا، اور تو ہر رات اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر معافی مانگتا رہے گا، مگر تجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے روتے چہرے کی طرف ایک آخری خونی نظر ڈالی اور اپنا بیگ اپنے لرزتے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر اس حویلی کے دروازے کو کھول کر رات کی اس گہری تاریکی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، اور پیچھے اس گھر کی دیواروں میں صرف اس کی ہولناک چیخوں کا ماتم گونجتا رہا جو اس کی زندگی کا آخری انجام تھا، جس سے اسے اب کوئی قانون اور بیماری نہیں بچا سکتی تھی۔ اور میرا وہ سفر ایک ایسی سنسان راہ پر شروع ہو چکا تھا جس کا واحد سہارا صرف میرے اس مرے ہوئے بچے کی یادیں اور وہ چھوٹی سی تصویر تھی جو اب میری زندگی کی واحد پونجی بن چکی تھی۔ میں جلتی چاہ رہی تھی اور میرا دل اس درد اور اذیت سے مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا جس کی اب کوئی دوا اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔